السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیسے آپ؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوگے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اندرونی بیرونی بیماری کو دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے اور ہمیں بخش دے۔ میرے پیارے دوستو، آج بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن پیش کرنے سے پہلے آئیے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشہور و معروف درود پاک بھیجے جو ہر ایک صحابی پڑھتا تھا۔ وہ ہیں درود ابراہیم، جو بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنا علما، رب زدنا فہما، یا حلیم یا کریم اشفنا اللہم لکنی حجتی۔ معجزہ پیش کرنے سے پہلے آئیے تبرکن حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنیں۔ وہ فرماتے ہیں، پان میانا پوم چندرو، پان میانا پونم چندرو مخزن ڈیوٹھ مئی چندر ونی مخزن ڈیوٹھ مئی چندر ونی بجر پج یل ڈل نئی یندرو، بجر پج یل ڈل نئی یندرو اد بچن گچھک خرونی، اد بچن گچھک خرونی۔ صاحب کتاب اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے والے میرے وجود بڑھاپا یاد کر جب ہوش و حواس بگڑ جائیں گے تو گھر والوں کو بھی تجھ سے نفرت ہوگی۔ بڑے خوب، یعنی کہ ات کلامس میں شیخ نور الدین نورانی فرماوان کہ میانہ پانہ یہ اسی کن نصیحت، ہر ایک جوانس خاطر نصیحت کہ میانہ پانہ ژٕ چھُکھ ژۄدہمہِ ہٕنٛدِ زوٗنٕکۍ پٲٹھۍ پنُن پان چمکاوان اور ہر نو دۄہ چھُکھ نٔے پلو لاگان، نٔیِس نٔیِس اتھ پننس وجوٗدس نو نو سران، نو نو یاوُن انان، مگر یاد کر ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ بٕجر یی سُہ دۄہ چھُ ژےٚ یاد اصلی کرُن۔ ییٚمہِ ساتہٕ ہوش حواس بگڑنے، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ہوش حواس روزی کہیٖنۍ نہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ہٮ۪کتھ آسی کہیٖنۍ نہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ چٲنۍ تان جواب دِنۍ تہٕ گھر والٮ۪ن تہٕ گھر وٲلۍ تہِ کرنے ژےٚ سۭتۍ نفرت، یہِ دۄہ تھاو یاد۔ اللہ تعالیٰ کرن اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم، سٲنۍ ہم تہٕ غم پریشٲنی گٔژھِنۍ۔ یہِ اوس شیخ نور الدین نورانی سُنٛد کلام۔ ؤلِو وۄنۍ بوزو آز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یہِ پُروقار معجزٕ، بڑٕ نصیحت آموز معجزٕ، کِتھ کٔنۍ چھِ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ یژھان چھُ کِتھ کٔنۍ چھُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ نٮ۪سبت سۭتۍ کٲفرس تہٕ ایمان بخشان۔ وننہٕ چھُ اکہِ لٹہِ ٲسۍ رسول مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم أکِس کٲفر زنانہِ ہٕنٛدِس مکانس سۭتۍ أکِس دیوارس سۭتۍ ڈوٚکھ ترٲیِتھ بِہِتھ۔ أمِس یۄس یہِ کافرا مستوٗرات ٲس، أمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز اوس بغض، نفرت تہٕ عداوت موجوٗد۔ ییٚلے وُچھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھِ میٲنِس مکان کِس دیوارس سۭتۍ ڈوٚکھ ترٲیِتھ تہٕ أمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز آو سٮ۪ٹھاہ یُس أمِس یہِ بغض تہٕ نفرت ٲس، یہِ بڑے زیادے۔ عداوت کِس جوشس منٛز آیہِ یہِ، تٔمۍ کٔرۍ فوراً پننہِ امہِ مکانٕکۍ دارِ دروازٕ بنٛد تاکہِ بہٕ گٔژھٕس نہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز آواز بوزٕنۍ۔ لیکن وٕچھِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز شان تہٕ پننس محبوب سُنٛد مقام صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد امی لمحہ چھِ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ نبی منٛز حٲضِر گژھان تہٕ عرض کران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان کہ یتھ دیوارس سۭتۍ تۄہہِ ڈوٚکھ ترووٕ سُہ دیوار چھُ ییٚمِس مستوٗرات ہُنٛد،
اور چانہ نسبت زن چان نسبتی مصطفی امہ سبب حض کرو امس مستورات ایمان دولت عطا ایمان دولت ست نوازون یہ مستورات یہ بوزت نور اخ لہر امس زنان ہندس دلس من وسان یم سندس دلس یم زن تمام دار دروازے بند ترمت اللہ تعالیٰ مچرو نور کی ہدایت ست ام سند دلک دار یم سند دلس من بغض نفرت تو انگٹ یہ پیو سوری وس یہ آئی ودا ودا درائی نبر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قدمن مز آئے تو سجد ریز سپدے تو کرک دن گوار روز مے اون اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان یت کن اکی لمحہ دیوارک سہارہ ایمانک سبب بنان ام یہ سبق ملان کہ اللہ تعالیٰ پنس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن احترام کی برکت دل تو بدلان کن لٹ اکی معمولی نسبت انسان سن تقدیر تو بدلان دلس من نفرت دل نفرت ست برت اللہ تعالیٰ سن نور ست کو لمحان مز بڑو سہ ایمان کے نور ست اللہ تعالیٰ کرن اس تہ پنن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن نسبت تو محبت نصیب یعنی کہ یہ موضوع بڑا بہترین کہ ونشوان کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافرہ عورت کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یہ ساتھ اردو ترجم کران اس عورت کے دل میں بغض نفرت اور عداوت موجود تھی جب اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں تو اس کی دل میں غصہ اور بڑھ گیا عداوت کے جوش میں آ کر اس نے فوراً اپنے مکان کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ سن پائے لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان اور اپنے محبوب کا مقام اسی لمحے حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دیوار سے آپ نے ٹیک لگائی ہے وہ دیوار اس عورت کی ہے اور اس نسبت مصطفیٰ کے سبب ہم اس عورت کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتے ہیں یہ سنتے ہی نور کی ایک لہر اس عورت کے دل میں اتر گئی اس کی دل کی کھڑکی کھل گئی بغض نفرت اندھیرا سب چھٹ گیا وہ روتی ہوئی باہر نکلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں آ کر سجدہ ریز ہو گئی اور پکار اٹھی گواہ رہیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں یوں ایک لمحے میں دیوار کو سہارا ایمان کا سہارا بن گیا ایمان کا سبب بن گیا اختتام پر ہم یہی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آخر پر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی نسبت اور محبت نصیب فرما اللہ تعالیٰ کرن اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقات پکن توفیق بے دین اللہ تعالیٰ پنن احکامات عمل کرن توفیق اور سن آخرت بنن بہترین اس کیسن سانی ہم غم پریشانی